خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. قرآن مبین کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 31ویں نمبر پر ہے اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 57ویں نمبر پر ہے. 56 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. 4 اس کے رکوع ہیں اور 34 اس کی آیات ہیں اور 75 اس کا نام لقمان رکھا جس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ ہے. حضرت لقمان نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن ایک متقی پرہیزگار اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اس زمانے میں تھے، بلکہ حضرت سے پہلے جو ہے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام حضرت کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے بعد حضرت نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ فتویٰ نہیں دیتے، کہا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اب میری کیا ضرورت ہے. تو ان سے پوچھ کے جو ہے یہ چلتے. تو یہ حکیم تھے. حکیم کا جو معنی عرف عام کے اندر ہماری زبان میں لیا جاتا ہے دوائیوں والا، یہ وہ حکیم نہیں تھے. حکمت کی باتیں، بصیرت کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں آگے جب تذکرہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہوگا. الف لام میم حروف مقطعات یہ قرآن مبین کی 19 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں ہے الف لام میم. تو ان کو کہتے ہیں جب آپ قرآن مبین پڑھیں تو آپ کو ان کے نیچے کوئی ترجمہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ان کا کیا ترجمہ ہے. تو ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، ان کے کیا معنی ہے، کیا ان کا مطلب ہے، کیا ان کا مقصد ہے، یہ اللہ جانتا ہے. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں یعنی جو یہ سورہ لقمان کی جو آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی حکمت بصیرت. یہ کتاب حکمت والی کتاب کی جو ہے یہ آیات ہے ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ رہنمائی کرتی ہے اور مہربانی ہے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے. یعنی یہ کتاب جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو رہنمائی ملتی ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے. وہ شرک سے دور ہو جاتا ہے، وہ بدعات سے دور ہو جاتا ہے، وہ کفر سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی قرآن مبین کو پڑھنا، سننا، اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کے بارے میں غور کرنا، سب کے اوپر جو ہے وہ ثواب ہے. لیکن زیادہ ثواب یہ کون لوگ اس سے حاصل کرتے ہیں؟ محسنین، نیکی کرنے والے. اب یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو میرے بھائی یہ ہدایت اور رحمت کب حاصل ہوگی؟ دیکھیے ایک آدمی صبح سے شام تک یہ کہتا ہے کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی جو ہے اس سے پیاس بجھتی ہے، لیکن اگر وہ پیے نہ تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی. اسی طرح کوئی آدمی یہ کہتا رہتا ہے کہ بھائی کھانا کھانے سے بھوک دور ہو جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک دور ہو جاتی ہے، تو وہ کھانا اگر کھائے گا تو اس کی بھوک دور ہوگی نہیں دور ہوگی. اسی طرح شوگر کا مریض ہے، اس کو پتہ ہے کہ میٹھا کھانے سے جو ہے نا وہ میری بیماری بگڑے گی، میٹھا کھانے سے میری بیماری، سارا دن مجھے کیا کرے اور میٹھا بھی کھاتا ہے تو اس کی بیماری بگڑ جائے گی. تو اسی طرح اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے ایک لوگوں کے لیے، اگر اس کو پڑھے نہ تو پھر یہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ آج ساری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن مبین سے ہم دور ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے موبائل میں کوئی میسج آ جائے نا، کمپنی کے میسج آ جائے، نہ
نماز کے اندر وہ کھانا کھا رہے ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، کسی بھی سو رہے ہو، نیند آ رہی ہو، بندہ نیند کا ابتدائی ہے، یعنی بستر میں جاتا ہے، گہری نیند سے پہلے ایک ہلکی نیند آتی ہے، تب بھی کوئی آواز آ جائے تو ہم اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کی محفل کو چھوڑ دیتے ہیں، سب چیزوں کو چھوڑ کر موبائل کے میسج کو دیکھتے ہیں کیا کوئی نیا جو ہے نا وہ دنیا کے اندر پیغام ہے. تو میرے بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، اس کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ تو یہی ہدایت ہے، یہی رحمت ہے. آج ساری دنیا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے کہ راحت مل جائے، سکون مل جائے، اور راحت کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن راحت جو ہے وہ نہیں مل رہی. آج ہمارے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، پہلے لوگوں سے بہت زیادہ آہستہ ہوتے ہیں، لیکن پہلے لوگ سکون کے اندر ہوتے تھے، آج کے لوگ بے سکونی کے اندر ہیں. عقل تو یہ کہتی ہے راحت کا سامان جتنا زیادہ ہو جائے اتنی راحت ہونی چاہیے، اتنی راحت بڑھ جانا چاہیے. لیکن میرے بھائی راحت کا تعلق کسی جو ہے وہ سامان کے ساتھ نہیں ہے، کسی کوٹھی کے ساتھ نہیں ہے، کسی فیکٹری کے ساتھ نہیں ہے. راحت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کو کب راحت حاصل ہوتی ہے؟ جب قرآن مبین کی تلاوت کی جائے. قرآن مبین میں فرمایا گیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ساری دنیا کی دولت بھی ایک آدمی کو بھی ہوئی، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اس کو راحت و سکون نہیں مل سکتا جب تک قرآن مبین کی وہ تلاوت کرنے والا نہ ہو، اس پہ عمل کرنے والا نہ ہو. تو فرمایا گیا یہ کتاب جو ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، اور یہ راہ دکھاتی ہے، اور یہ رحمت ہے محسنین کے لیے. محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والا. اب نیکیوں کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ محسنین کون ہے؟ آگے ان کی صفات کا تذکرہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. میرے بھائی نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کا ایک ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو اس بات کا وضاحت کریں. اپنی دکان میں ہے تو اپنے ملازموں کے بارے میں جو ہے ان کی نماز کا بھی فکر کریں، اور اگر فیکٹری میں ہے تو اپنے وہاں جتنے کاریگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں جتنی تعداد کے اندر ان کی نماز کی بھی جو ہے وہ فکر کریں. میرے بھائی صرف اپنی نماز کا پڑھ لینا اس سے نجات نہیں. جتنے لوگ ماتحت ہیں ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے رتبہ دیا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نے کے بان ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. رعایا جو ماتحت ہے، قوم کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس سے ساری قوم کی نمازوں کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ مدرسے کا بڑا ہے، مؤمن صاحب ہیں، ان سے سارے طلباء کی نماز کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اسی طرح محلے کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ بڑے ہیں، ایم پی ہیں، ایم ایل اے ہیں، جتنے علاقے کی بادشاہ اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، اس عوام کی دین کی فکر کے بارے میں بھی ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے. تو ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی نماز کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے. تو فرمایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلا سوال قیامت والے دن نماز کا ہے. تو محسن کون ہے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. میرے بھائی نماز کا پڑھنا تو یہ ہے نا کہ نماز کا پڑھنا مسجد کے اندر ہے، نماز کا قائم کرنا مسجد کے باہر ہے. یعنی قرآن مبین میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جس یعنی نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اسلام سلام بھیجنے تک غیبت سے، چغلی سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، ہر طرح کی برائی سے ہم بچے ہوتے ہیں. تو نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو نماز کے بعد وقت گزارو وہ بھی ایسے ہی تمہارا ہو جیسے نماز کے اندر تم غیبت سے بچے ہو، بد نظری سے بچے ہو، گالی گلوچ سے بچے ہو، فراڈ سے بچے ہو. تو نماز کو پڑھنا تو یہ ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھے، اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر نماز کو قائم کرے. جس طرح نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، تو اس طرح باقی وقت کے اندر بھی برائی اور بے حیائی سے اور بری تمام باتوں سے جو ہے وہ روکا جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں یہ دیکھ لوگ ہیں. وہ یؤتون الزکوٰۃ، اللہ نے مال دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ ہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اچھا جو اوپر ذکر کیا یہ حکمت والی کتاب ہے اور اس کا پڑھنا ہدایت ہے اور اللہ کی مہربانی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، آخرت پر یقین رکھے. جو یہ موٹی موٹی 3 باتوں کا تذکرہ کیا، اب اس سے آگے بھی باتیں ہیں. تو
تو جب یہ قرآن مبین پڑھا جائے، جب نماز پڑھی جائے، جب زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، تو یہ لوگوں کو انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی ایک ساتھی نماز سے پہلے درخواست کر رہے تھے اللہ رب العزت نے ان کو بچہ بچی عطا کرتی ہے، تو دعا فرمائے اللہ رب العزت سارے مرلے جو ہے وہ آسان فرمائے۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا انت تجاوز وجل سلامك اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا۔ اے اللہ مہربانی فرمائیے، اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مہربانیوں کا، عافیت کا، شفقت کا اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سارے گناہ معاف فرمائیے، سب کے گناہ معاف فرمائیے، قرآن مبین کی تلاوت اپنا ذکر ہے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اپنی کتاب قرآن مبین کو ہمارے لیے ہدایت کا، قبر میں روشنی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے بندے جو ہے وہ آسان فرمائیے، سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اولاد نرینہ کے خواہشمند ہیں جو اے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، آپ قرآن مبین کے اندر فرماتے ہیں جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اللہ، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ اے اللہ آپ کی مہربانیوں کے، آپ کی نعمتوں کے ہم طالب ہیں، ہماری جولیوں کو اپنی مہربانی اور نعمتوں سے اللہ بھر دیجیے۔ سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائیے، سب کو کشادہ رزق عطا فرمائیے، ہمارے وطن کو ہر طرح کی فرقہ واریت کا، فرقہ بازی سے اللہ محفوظ فرمائیے، امن و چین کا گہوارہ بنائیے۔ اے اللہ ساری دنیا کے انسانوں